منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس لعین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے. تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے اپنی خواہش پوری کرے. دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور آپ علیہ السلام سدوم کے نبی تھے، اور دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی. وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو برائی کی جانب مائل کیا اور گندا کام کروانے پر مائل ہو گیا. جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے ان کی دیوار پر چڑھنے لگے. حضرت لوط علیہ السلام آپ نے نہایت دلسوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے برے ارادے سے باز نہ آئے. آپ علیہ السلام کو متفکر اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں. آپ اپنے مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور پھر اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا. پھر ان پر اس زور سے پتھروں کی بارش برسی کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے. اللہ اکبر. عین اسی وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا اور جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے میری قوم. یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی تو عذاب الہی کا ایک پتھر اسے بھی آ کے اس کے سر پہ لگا اور وہ ہلاک ہو گئی. اس بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر ہر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا.